تم پڑھا تو سکتے نہیں, پڑھنا چاہتا کہ وہ سمجھ گئے کہ یہ اس لیے آیا جب دلت تھا, تو انہوں نے کہا ذرا ادھر ہٹنا, جو پیچھے مؤذن کا مصلی تھا اس کو جھاڑا اپنے ہاتھ سے, ابھی کہا تم یہاں بیٹھ کر پڑھو نماز, یہاں پڑھنا جیسے ہم کہتے رہے گے, نماز پڑھی اس میں. پھر وہ ہمارے یہاں بلند آیا اور 3 دن پہلے لگائے, اس نے رہا وہاں پر, میں نے نماز وغیرہ یاد کرائی, اس کے بعد 40 دن لگائے نماز میں, ٹوپی اوڑی داڑھی وغیرہ رکھ کر. وہ ایک کیس کی جو ہے ڈائری کے لیے, یہ نریش موتا صاحب کا کوئی ایک طرح سے پنشمنٹ ٹرانسفر ہو گیا, کہیں تھوڑا سا ڈیموشن ہوا, اور وہ یہ یہاں کوئی مقدمہ تھا اس کی اطلاع دینے کے لیے کہ آپ کو گواہی دینی ہے وہاں گیا. یہ کیا ہے بنواری لال سلمان, اس کا میں نے نام رکھا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے, کہ اچھا بھائی مسلمان تو مجھے بھی ہونا پڑے گا, کہ کیوں کیا بات, کیسے مسلمان ہوا, تو پوری تفصیل بتائی کہ بھائی مسلمان تو مجھے بھی ہونا پڑے گا ضرور, مجھے لگتا ہے. لیکن کیوں, کہ وہ مولانا صاحب کو میں لے کر آیا, یہ میں جو کہہ رہا تھا کہ داغیانہ منصب کا رعب, یہ صرف میری بات نہیں, آپ اس کے جملے سنیے کہ اس نے یہ کہا کہ وہ جیسے ہی انہوں نے لائٹ جلائی وہاں پر بنواری لال, بیان نہیں کر سکتا, میں ایسا خوف اور ایسا ہراس سا مجھ پر پیدا ہو گیا کہ تو نے جو ہے نریش مطلع تو نے ایک مہان آتما کو چھیڑ دیا ہے, تیرے لیے اچھا نہیں ہوا. اس نے قرآن مجید منگوایا, پھر کتابیں منگوائی, دہلی میں آئے بیچارے, اور الحمدللہ نریش مطلع عبد الرحمان. ایک واقعہ کتنا ہر دائی کو حساب کا ہے, آپ سوچ لیجئے کہ اپنے آپ کو دائی ہے, ساری مروبیت, محکومیت, مغلوبیت, نا امیدی, یاس آپ کے پاس کو نہیں رہے گی, آپ کو آج امیدیں 100%. کتنے واقعات ایسے ہیں. ایک واقعہ اس سلسلے میں بہت زیادہ ذکر کیا کرتا ہوں کہ حضرت والا نے مجھے بابری مسجد شہید ہوئی تو چاروں طرف ہمارے یہاں فسادات ہو رہے تھے, بہت زیادہ دردناک فسادات ہو رہے تھے. تو میرے حضرت والا انور اللہ مرتضی نے مجھے حکم فرمایا کہ وہ ایک کرنل صاحب دہرادون کے قریب میں اسلام قبول کیا ہے, بہت دنوں سے ہمیں خط لکھتے ہیں, اور ان کا بڑا درد بھرا تکلیف دہ خط آیا ہے, ذرا امن ہو جائے تو تم ذرا وہاں ہو جانا, تسلی دیا. میں بھی مخصوص سا ہو گیا تھا, 12-15 دن تک سفر نہیں کیا تھا, عادت نہیں رہے گھر رہنے کی, تو میری خیال ہوا کہ چلو کیا ہے حالات, چلتے دیکھی جائے گی جو ہوگا. تو ہمارے یہاں مظفر نگر اور کئی شہروں میں دیکھتے ہی گولی مار دینے کے احکام تھے, اس سے دردناک فسادات ہو رہے. تو اس میں ہم لوگوں نے خیر میں نے سفر کیا, اور اللہ کا شکر ہے عافیت کے ساتھ دہرادون پہنچے. دہرادون سے ڈھونڈتے ڈھانڈتے رہے, ان کے گاؤں کو ذرا پتہ پوری طرح واضح نہیں تھا. اثر کے بعد ہم پہنچے, کرنل صاحب کے گھر گئے, پتہ لے کر ان کے یہاں ملاقات کی. تو وہ بیچارے دیکھ کر جب پتہ لگا, میں نے خط دیا, حضرت نے مجھے بھیجا, تو رونے لگے, ایسے خطرے میں آپ کو بھیج دیا, اللہ والوں کی شفقت کیسی ہوتی ہے, ایسے وقت میں آپ کو بھیج دیا. ان کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے, اور تقریباً 12 سال یا 7 سال, اس وقت مجھے صحیح یاد نہیں ہے ایسا, ان کی بیوی مسلمان نہیں ہوتی تھی, اور بیوی سے بہت زیادہ والہانہ تعلق تھا ان کو, اور چھوڑنا چاہتے تھے, اس وجہ سے پریشان تھے. تو میں نے کہا خیریت سے ہیں, وغیرہ بھابھی جی سے ملاقات کروا دی. کہ نہیں بھابھی جی تو آپ کی صورت دیکھ کر چڑ جائیں گی, گالیاں دیں گی, آپ گھبرائیے نہیں, لے کے چلیے مجھے, چلیے تو صحیح. پہنچے, دور سے دیکھ کے کہنے لگی, کہاں اس ملا کو پکڑ کے لایا ہے تجھے. میں نے کہا بھابھی جی یہ نہیں ملا کو پکڑ کے لایا, ملا ان کو پکڑ کے لایا ہے, یہ تو آنے رہے تھے, ڈر رہے تھے. میں ایک بات پوچھنے کی آپ سے آیا ہوں. کیا بات پوچھنے کے آیا ہوں؟ میں نے کہا یہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ اصلی ہندو ہیں نقلی ہندو؟ آپ بھی بہت سے دعوت کے لوگوں کی باتیں سنتے ہیں, دعوت کی کتابیں پڑھائی گئی ہوں گی, اور کسی دائی کے تجربے میں, کسی کتاب میں, مجھے یاد نہیں کسی دائی کے خواب میں اس سے پہلے کسی مدعو کے لیے یہ بات آئی. خود پر وقت یفقہوا قولی, اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں قلب میں مدعو کے ساتھ, ہر ضرورت پوری کی جاتی ہے دائی کی. تو میں نے کہا کہ بابی جی میں ایک بات سوال کرنے کے لیے, کیا آپ اصلی ہندو ہیں نقلی ہندو؟ میں نے کہا کہ کیوں, یہ بات میں پوچھ رہا ہوں, یا تو اصلی کہیے, نقلی کا اصلی, ہندی نہیں ہوں اصلی. میں نے کہا مجھے یقین سا نہیں آ رہا بابی جی, سچ سچ بتائیے اصلی ہندو. چلال میں کہنے لگی راجپوتانی ہندنی, راجپوتانی. اچھا. میں نے کہا راج ہندی, یہاں جو ہندنی ہوتی تھی ہمارے یہاں ہندو ہوتے, تو ہم نے پورا اتہاس پڑھا ہے کہ پتی مر جاتا تھا تو اس کی چتا میں ستی ہو جاتی تھی. اگر کرنل صاحب اسلام کی چتا میں جل گئے ہیں تو آپ کو ان کے ساتھ جل جانا چاہیے. آپ کسی دوسرے کے یہاں بیٹھیں گی کیا, کسی دودھ پر پڑ جائیں گی. تو ان کی محبت ہے, اتنے دن تک انتظار کر رہے ہیں ہم اسلام قبول کرنے کے بعد, جس سے آپ کا جو تعلق ہو رہا ہے. اب میں اس لیے آیا ہوں
کہ آپ یا تو اگر اصلی ہندو ہیں تو ان کے ساتھ رہیں گے مسلمان ہو کر، اگر اصلی ہندو نہیں ہے اور آپ کسی اور کے یہاں بیٹھنا چاہتی ہیں، کسی اور کو آپ نے پسند کر لیا ہے، کچھ کر لیا ہے، تو دو تو بہت اچھی ٹیچرز ہیں ہمارے یہاں، ٹیچر ہمارے اسکولوں میں پڑھاتی ہیں، اور ایک ڈاکٹر ہیں، وہ ہمارے کہنے سے جو اس کو کرنل صاحب پسند کریں گے ان سے میں ان کی شادی کرا دوں گا، اور بچے بھی آپ کے، پراپرٹی بھی آپ کی، آپ کا گھر آپ کا، ہمیں دیکھ کے بھی آتا، آپ سوچ لیجیے۔ تو جلا گئی تھوڑی دیر میں، سوچ لیجیے، فیصلہ کر لیجیے اب، یہ تو ان کی محبت ہے کہ اتنے دن انتظار کر رہے ہیں، اور نہیں ہم سے بہت پہلے ہمارے آ جانا چاہیے تھا۔ تو وہ تھوڑی دیر میں رونے لگی، جب وہ رونے لگی تو مجھے خیال ہوا نرم ہوا دل، تو میں نے آخرت کا اس کے سلسلے میں ان سے بات کی کہ میری بہن اور خود رشتے کی بھابھی نہیں، بھابھی میں کہہ رہا تھا تک بہن ہے آپ میری، اور یہ ان کی محبت ہے کہ آپ کو کہہ رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کرنل صاحب ہوشیار آدمی ہے یا بیوقوف آدمی کہ یہ تو 100 آدمیوں کو عقل دے، ایک ایسا ہوشیار آدمی کوئی بیوقوفی کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ آپ یہ بھی تو سوچ لیجیے۔ اچھا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا اس کے ساتھ رہنے کے لیے آپ کو صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ مسلمان ہو کے کرنا۔ تو تھوڑی دیر وہ ذرا آنکھوں میں آنسو ہو گئے، ادھر کو منہ کر کے بیٹھ گئی، کیا اچھا پڑھا، کیا کرنا ہے مجھے مسلمان ہونے کو میں تیار ہوں۔ میں نے کلمہ پڑھایا، اپنے ڈرائیور صاحب کو بلایا، ایک صاحب کو اور بلایا، ان دونوں کے سامنے ان کا نکاح پڑھایا، خوشی خوشی واپس آیا۔ وہ بھی رونے لگے بلک بلک کر، کرنل صاحب اتنے دنوں کی مجھے، اور میں بھی بہت خوش ہوا کہ میں اپنے حضرت والا کو خط لکھوں گا کہ حضرت آپ نے مجھے حکم دیا تھا، اللہ نے آپ کے حکم کی نائز رکھ لی، جیسے کتنے کوڑی پر کرتے، بلا شبہ میرے حضرت والا کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ آ کر میں دعوت کی بات کہہ رہا ہوں، اور رہا ہوں بالکل حضرت کی والدہ کے جو ہے واپس آئے ہیں ہم لوگ، خوشی ہوتی ہے، ایک مسئلہ حل ہو جائے تو آدمی بڑا کتنی تکان ہو سب تو مظفر نگر سے سنسان راستے 12:30 بج رہے تھے، تو ایک فلائی اوور ہے، اوور برج ریلوے کراسنگ پر، پہلے ڈبل پاٹے کہہ رہتا تھا، وہاں سے گاڑی گزر رہی تھی، وہ ہمارے ڈرائیور صاحب تھے پہلے نسیم صاحب، اللہ تعالیٰ کام کہتے ہیں بہت سفر کرنا پڑتا ہے، ڈرائیور بھی اچھے دیتے ہیں۔ ان کے ڈرائیونگ کے 2 اصول تھے، ایک تو کسی گاڑی کو سامنے چلتا ہوا نہیں دیکھنا ہے، اور ایک کسی گاڑی کو سائڈ نہیں دینی ہے، بس راستہ نہیں ہے وہ ٹیک، یہ اصول کہتے ہیں 2 ڈرائیونگ جو، تو اللہ کی شکر 35 سال تک کبھی گاڑی ٹچ نہیں ہوئی، بہت دن گاڑی چلائی انہوں نے، بڑے جو ہے نیک سارے آدمی سے انتقال ہو گیا، اتفاق سے بس میں بیٹھے بیٹھے بس ٹکرا گئی اور اسی طرح حادثہ تھا، انتقال ہو گیا، بڑا کشف ہونے لگا تھا انہیں، دعوت کی اس میں پتا بھی نہیں تھا انہیں کشف ہوتا ہے، کہتے ہیں دل میں یہ بات آئی، دائیا سفر کرنے کی وجہ سے، گاڑی چلانے کی وجہ سے، ایسا اللہ کی طرف سے مقبولیت نامقبولیت کا معاملہ ہوتا۔ بالکل ایک مسجد بنائی وہاں حضرت علامہ رفیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے بیٹے، مسجد کی بنیاد رکھوائی مجھ سے ایک جگہ، پھر یہ طے ہوا کہ مدرسہ مسجد کی جگہ بنایا جائے، مسجد مدرسے کی جگہ بنائی جائے۔ وہ 2 دن بعد وہاں پر تشریف لائے تو کہنے لگے مولانا آپ بھی خوب آدمی ہیں، بنیاد تو وہاں رکھ دی اور مسجد وہاں کیوں بنا رہے ہیں؟ ان کو منہ کو دیکھیں کیا ہو گیا، کیسے کہہ رہے ہیں سر، کوئی گیا نہیں، 2 دن ہوئے ہیں، پرسوں بنیاد رکھ کے آئے، کسی کو پتا نہیں، میں تو بتانے کے لیے آیا تھا کہ یہ بستی کے لوگوں کو مشورہ ہوا ہی نہیں، کیسے پتہ لگ گیا؟ میں نے کہا بھائی نسیم کیا کیا آپ کیا پڑھائی سے ایسی کرتے ہیں، آپ بل مارتے ہیں، مجھے دل میں آتی ہے بات کہ کہتے اور دم سا نکلنے کو ہوتا ہے، ایسا حال ہو گیا۔ تو گاڑی جب اچانک کراسنگ سے برج سے اترنے لگی تو گاڑی کے بریک فیل ہو گئے، گاڑی سنسان تھی بالکل سڑک، اس لیے وہ کسی طرح بریک وغیرہ گیئر میں وغیرہ لگا کے گاڑی کو کنٹرول کیا، تو مسجد جلا کر نیچے دیکھا تو گاڑی کے بریک فیل ہو گئے تھے، پائپ لائن لیک ہو گئی تھی۔ اب اس میں ڈرائیور یہ کرتے ہیں پائپ لیک ہو جائے تو کوئی باریک کیل یا جوتے کی کیل یا کوئی تار اس پر دھاگا لپیٹ کر ایک لائن بند کر دیتے ہیں، 3 پہیوں میں بیلٹ لگتے رہتے ہیں، یہ صورتحال ہوتی ہے۔ تو اب جوتا میرے جوتے میں نہ کیل نہ ان کے جوتے میں کیل، گاڑی میں کوئی تار بھی نہیں ملا، تو سامنے ایک ڈھابے پر لائٹ جل رہی تھی، تو انہوں نے کہا آہستہ آہستہ والے چلے، ڈھابے والے سے کہا کہ کیل مل جائے گی، انہوں نے کہا نہیں کیل تو نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو ہم یہ بات فکر مندی سوچ ہی رہے تھے کہ چلو آہستہ آہستہ ایسے چلتے ہیں، اللہ مالک شہر میں کو اندر کو ایسے نکلنا تھا جہاں بہت زیادہ حادثے تھے، اس وہاں کو بائی پاس روڈ تک سونی کا نہیں بنا تھا، تو وہاں سے جو 60-70 گز کے فاصلے پر، یہ 100 گز کے فاصلے پر ایک ڈھابا تھا، اس کے باہر ایک مندر جو باہر بنا ہوا ہوتا ہے سڑک پر وہ تھا، وہاں پر ایک پنڈت جی بیچارے لٹائے اور ماتھے پر پورا تلک لگا ہوا، اور 70-72-75 سال کی عمر، انہوں نے ہمیں دیکھا جھپٹتے ہوئے آئے، کیا میاں جی کیا پریشانی ہے؟ پنڈت جی ہمیں جوتے کی کیل چاہیے، اچھا میں لے کے آتا ہوں، تو جھپٹتے ہوئے گئے، دوڑتے ہوئے لے کر آئے
کہ 2 مہینے پہلے مجھے یہ کیل مل گئی تھی تو میں نے شیو جی کے سر میں لگا کے رکھ دی تھی کہ شاید کسی سجن کے کام آ جائے. مالک نے آپ کے لیے لگوائی تھی. جوتے کی کیل پر وہ دھاگا لپیٹا اور جو ہے میں نے تھے الحمدللہ, انہوں نے بھی 2 رکعت صلاۃ شکر پڑھی, میں نے بھی ڈرائیور 2 ہی آدمی تھے اور بس آئے اور اللہ کا شکر ادا کیا. جب خیال آیا اللہ کا شکر ہے کی توفیق ہوئی نکل. اس واقعے سے میں کئی سبق لیتا ہوں. ایک سبق تو یہ ہے کہ میں مسلمان بظاہر داڑھی والا اور وہ غیر مسلم تھے. ہم دوسروں کو ایک دوسرے سے جان کا خطرہ تھا. میں تو ان کے پاس نہیں گیا جان کا خطرہ, وہ جان کا خطرہ مول لے کر محض انسانی ہمدردی اور اخوت کے جذبے میں میرے پاس وہ آئے. رات کے 12 بجے کوئی سجن وجائی داڑھی والے سجن آدمی سمجھ کر. اس حلیے کے بارے میں ان کا کیا تعصب ہے. داڑھی والے کوئی سجن آدمی ہیں, ان کو بیچارے کوئی پریشانی ہے, جان کو خطرے لے کر کا خطرہ مول لے کر وہ میرے پاس آئے اور اپنی 72-75 سال کی عمر کی رعایت کرے بغیر جھپٹ کر گئے, دوڑتے ہوئے لے کر آئے کی. یہ قوم جس کے اندر انسانی اخوت انسانی ہمدردی کا ایسا جذبہ پیدا موجود ہے, یہ قوم اس کی مستحق ہے کہ اس کے لیے اس کو حریف سمجھ کر, پارٹی سمجھ کر, مخالف سمجھ کر, دشمن سمجھ کر ان کے لیے بددعائیں کی جائیں, ان کو جو ہے فی النار والسقر کہہ کر ناز کیا جائے, یا ان کا حق جو ہمارے ذمے ہے بھائی بندی خون رشتے کے لحاظ سے ان تک پہنچایا جائے. کس کا حق ہے, کیا ہم کرتے ہیں اور کیا ہمیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے علم میں تھا, اتفاق ہم کہتے ہیں اتفاق, اللہ کے علم میں تھا ایک اللہ کا بندہ داعیانہ نسبت سے ایک سفر کرے گا اور اس کو ایک جوتے کی کیل کی ضرورت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ایک پنڈت جی سے 2 مہینے پہلے محفوظ کروائی. کبھی آپ نے کسی کتاب میں پڑھا ہو, ناول میں, افسانے میں, کسی دوست سے سنا ہو, اس کو جوتے کی پرانی کیل ملی ہو کبھی اور اس نے محفوظ کی ہو. کہیں سنا ہے آپ نے کوئی واقعہ, کبھی تصور کیا ہے, آپ تصور کر سکتے ہیں. جوتے کی کیل پڑی مل گئی, بہت زیادہ آپ حساس ہیں تو اتنا کریں گے کہ کسی کے پاؤں میں نہ لگ جائے پیچھے پھر. پرانی جوتے کی کیل محفوظ کرائی. اللہ تعالیٰ دائی کی کیسی پذیرائی ہے اس کی ضرورت کا انتظام فرماتے ہیں کہ 2 مہینے پہلے ایک دعوت کے سفر پر جانے والے دیہاتی گنوار کے لیے جوتے کی کیل پنڈت جی سے محفوظ کروائی. تیسرا اہم ترین سبق جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم میں اس جوتے کی, جوتا کتنی حقیر چیز, اس کا کیل اتنی پرانی کیل اس سے زیادہ حقیر چیز, اس کو اپنی علم میں دعوت سے نسبت فرمائی کہ دائی کے کام آئے گی, اس لیے تو رکھوائی تھی. تو 2 مہینے وہ شیو جی کے سر چڑھی رہی. دعوت کی عزت اور دعوت کی عظمت اس سے خود سمجھ میں آتی ہے. جب جوتے کی کیل کو نسبت ہوئی تو شیو جی کے سر چڑھی رہی وہ 2 مہینے تک. جب امت مسلمہ کا کوئی فرد داعیانہ منصب سے جڑ جائے گا تو وہ دیوتا بنا کر پوجا جائے گا. کیا صورتحال ہوگی. یہ جو ہمارے بزرگ ہیں, کافرین ہیں, جن کے یہاں مسلمانوں کے مقابلے میں غیر ایمان والوں کی لائنیں لگی رہتی ہیں, یہ صرف اس وجہ سے ان کے آگے سر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا منصب, داعیانہ منصب کی لاج رکھی ہے اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کیا. میرے بزرگوں, یہ صورت ہے کسی پورے جہاں کہیں جس وقت آپ تجربہ کر لیجیے, کسی حال میں ہو آپ کو پولیس پکڑ کے لے جا رہی ہو, آپ کسی سے جو ہے کسی سے تجارتی کاروبار کر رہے ہوں, آپ کسی سفر میں ہو, کسی افسر سے ضرورت پیش آ جائے, کسی دفتر میں آپ چلے جائیں اور آپ ذرا سوچ لیجیے کہ مجھے دائی بنایا ہے, اس کو مدعو بنایا ہے, تو آپ اپنے اندر جو انقلاب دیکھیں گے احساس سے کم تری اور مروبیت مغلوبیت آپ کے پاس سے کافور ہو جائے گی دور دور تک. اس امت کی مغلوبیت اور محکومیت کی وجہ یہ ہے کہ ید العلیٰ بنائی گئی تھی, ید السفلیٰ بن گئی. ابھی جب حادثہ ہو جائے تو کرین کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں ہمارے یہاں سے مانا ہوا نکلتا ہے ارمغان میں, اسے کیا کرتا ہوں کہ کرین ہے سر میں, کرین ید العلیٰ بن جائے, ید السفلیٰ بن جائے. اگر ہم نے دوسری یہ بھی بات ہے اللہ کی سنت کے لیے, جس کام کے لیے جس چیز کو بنایا جاتا ہے اور اس میں وہ ناکارہ ہو جائے تو وہ کیا کیا جاتا ہے, اس کو پھینک کر دوسری چیز بھیج دی جاتی ہے. یہ بلب جل رہا ہے, ٹیوب جل رہی ہے, کس لیے بنائی گئی ہے, لگائی گئی ہے, اس لیے کہ روشنی پھیلا ہے. اور جب تک یہ روشنی کے لائق رہے گی تو اوپر سے اوپر سر چڑھائی جاتی ہے, اور یہ بلب اور یہ ٹیوب لائٹ فیوز ہو جائے, فیوز ہو گیا, سب کچھ ہے, ایلیمنٹ بھی ہے, شیشہ بھی ہے, اور وہ جو ہے بجلی کے تار بھی ہیں, الیکٹرک لائن بھی ہے, سب کچھ ہے. ایک کیا کمی آ گئی ہے, جس کام کے لیے بنائی گئی تھی, لگائی گئی تھی, اس میں ناکارہ ہو گئی. کیا کریں گے, اس کو پیروں کی پہنچ سے دور بھیجیے, ڈالیے,
بچوں سے کہا جائے گا ملازم سے اس کو اتارو اور پاؤں کی پہنچ سے دور ڈسٹ بن میں ڈال دو اسے، ایسے ڈسٹ بن میں جہاں بچوں کا ہاتھ بھی نہ لگ سکے، پاؤں بھی نہ لگ سکے. یہ سنت ہے اللہ کی، جو کہیں جس کام کے لیے بنائی گئی ہو اس میں ناکارہ ہو جائے تو ڈسٹ بن میں ڈال دی جاتی ہے. اور ڈسٹ بن میں تاج نہیں پہنائے جاتے، ڈسٹ بن میں جو ہے وہ پھول نہیں چڑھائے جاتے، ڈسٹ بن میں تھوکا جاتا ہے، گندگی ڈالی جاتی ہے. یہ امت اپنے مقصد بعثت میں، مقصد پیدائش میں ناکارہ ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے ڈسٹ بن کی زینت بنی ہوئی ہے. اور ڈسٹ بن میں روز تھوکا جاتا ہے، روز کوڑا جاتا ہے، روز نیا اخبار. صحیح فکر رکھنے والا ذرا درد مند آدمی کو اخبار ہاتھ میں لیتے ہوئے کب کبھی چھٹتی ہے کہ آج کی پہلی سرخی ملت کی کون سی ذلت کے ساتھ جو ہے وہ منسوخ کی گئی ہے. اس سے اس لیے کہ یہ جس مقصد کے لیے تم اور یہ بھی ضابطہ ہے کہ اس کو ہٹا کر اس کو پھینکا جاتا ہے، دوسری بلب لگائی جاتی ہے. کسی گھر میں بلب لگ رہا ہو، آپ پہنچے، شام کا وقت ہے، اگر یہ اندھیر سمجھا جاتا ہے، اگر بدلا نہ جائے تو اندھیر سمجھا جاتا ہے، ناکارگی سمجھا جاتا ہے. بلب لگ رہا تھا، شام کو آپ کو کچھ پڑھنے کی ضرورت ہوئی تو کہا بلب لگا دیجیے. انہوں نے کہا کہ صاحب فیوز ہو رہا ہے. اچھا فیوز بلب پہلے تو اخلاق سے آپ کہیں گے اچھا بدلا نہیں آپ نے. ایک ہفتے بعد پھر گئے آپ، پھر آپ کو کچھ ضرورت پیش آئی، دوستی ہے کہ ذرا بھائی روشنی تو جلا بلب صاحب فیوز ہو رہا ہے. حد ہو گئی آپ کی بے عزتی کے. ایک مہینے ایک ہفتہ ہو گیا ہم نے اب تک بلب نہیں بدلا. کیسے ناکارہ ہے یہ کہیں گے نہیں، سمجھیں گے تو ہیں، کہیں گے بھی نہیں تو سمجھیں گے یہ ناکار نہیں. اللہ کے یہاں سے اندھیر نہیں. وہیں اگر تم اعراض کرو گے، روگردانی کرو گے تو اللہ تمہارے محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو کھڑا کریں گے جو تمہاری طرح نہیں ہوں گے. جو دنیا میں صورتحال ہے میرے بزرگوں، پوری دنیا میں اس وقت اسلام کی اشاعت کا ایسے خوش عین اور ایسی خوشخبریاں ہیں کہ آدمی ظاہر ہے ان کو سننے کے بعد ایک مسلمان کو مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں. چاروں طرف لوگ چوک در چوک اسلام میں لوگ آ رہے ہیں. کیسی چیزیں، لیکن ذریعہ کیسی چیزیں بن رہی ہیں. ان کوششوں میں مسلمانوں کی تبلیغ و دعوت کو اکثر دخل لگی، اکثر زیادہ تر ایسے واقعات. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو متوازی واقعات ہیں، جیسے ادھر سے ہدایت آ رہی ہے، ادھر سے پادری مسلمان ہو رہے ہیں، مسلمان مرتد ہو رہے ہیں. بعض جگہ تو بالکل متوازی حالات معلوم ہوتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں افغان میں ایک انٹرویو چھپا تھا، مسجد میں بھی آیا محمد احمد صاحب کا. یہاں ہندوستان میں گایتری سماج ہندوؤں کا علمی اعتبار سے بہت ہی اونچا طبقہ ہے، بہت ہی پڑھے لکھے لوگوں کا ہے. گایتری صاحب کی شانتی کنج ہریدوار میں اس کے بانی ہی رہے ہیں پنڈت شری رام شرما. ڈاکٹر راجندر پرساد مشر میرے بہت قریبی دوست ہیں اور تعلق رکھتے ہیں. وہ ویدوں پر اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں. وید درشن کی تفسیر ہندوستان میں بالکل ممتاز تفسیر ہے ویدوں پر، بہت ہی معیاری سمجھی جاتی ہے. سنسکرت یونیورسٹی انٹرنیشنل قائم کی تھی منڈی منوہر جوشی جی نے، اس میں جو ہے جے پور میں، اس کا وی سی بنایا ہے، اس کے وی سی. مجھ سے خود یہ بات کہی کہ پنڈت شری رام شرما کے بارے میں کہ 300 سال میں پورے ملک کے ہندوؤں نے ہندو مذہب پر اتنا علمی کام نہیں کیا جتنا اکیلے پنڈت شری رام شرما نے کیا. اللہ نے ان کو بھی ہدایت دی تھی، لیکن وہ ان کی ہدایت بہت واضح نہیں ہو سکی. اور ان کو جو ہے ان کے جاننے والوں نے، اللہ اشرف صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. وہ کل کیا ہوتا اور اشرف کے بارے میں انہیں بتایا گیا تو حیرت کرنے لگے. وہ کہنے لگے کتنے ہمارے پنڈت گھماؤں میں جان دیتی کہ جب تک وہ آئیں گے نہیں، ملیں گے نہیں، ہم کھائیں گے نہیں، نہ کچھ کریں گے. اور ایک بڑا طبقہ ہمیں معلوم ہوا کہ یمن میں جا کے کیوں آباد ہو گیا تھا. انہیں لوکیشن کا اندازہ ہو گیا تھا. انہیں معلوم تھا کہ سب سے پہلے صاحب ہوں گے، شروع میں اسلام قبول کرنے والے ہوں گے، ان کا درجہ زیادہ ہوگا، اس لیے ہم سب سے پہلے انہیں مانیں. کہتے تھے اللہ جی نے یارفون کما یارفون ابناہم. بالکل صحیح ہے. ہم لوگ غلط فہمی میں تھے، معنی صحیح نہیں سمجھ سکے. ہم سمجھے ہندوستان میں آئیں گے. تو ان کو سماجی کے نام پر قید کر دیا گیا تھا 6 مہینے تک. بعد میں زہر دے دیا گیا تھا. بعد میں اطلاع ہوئی. ان کے بھتیجے تھے وہاں پر، یہ ریولی جگہ ہے سونی پت میں، وہاں گروکل ہے ان کا. گروکل جو آریہ سماجیوں کا وہ بھی تحقیقی مرکز ہوتا ہے، وہاں پڑھایا جاتا ہے. سنسکرت سے بولی وہاں لازمی ہوتا ہے اور ویدوں کو پڑھایا جاتا ہے. تو وہاں پر وہ PhD کرنے والے لوگوں کو پڑھاتے تھے. ہیڈ تھے وہ.
باقاعدہ یونیورسٹی ٹائپ کا، اس کے جو ہے وہ اور وہاں وہیں اس ریولی میں، اسی ریولی میں ایک محمد طیب قاسمی سہارنپور کے ایک حافظ قاری 2 سال دارالعلوم کے قرات کا کورس دیکھ کر قرات کا کورس کیا تھا، وہ وہاں جا کر مرتد ہو گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، نام سب نے یاد نہیں کیا نام رکھا تھا، اور وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، آپ کی معاشرتی زندگی میں انتہائی گھناونے جملے کہا کرتے تھے۔ میرے ایک ساتھی تھے مولانا شمس الدین صاحب، انہیں معلوم ہوا کہ یہاں پر 2 لوگ مرتد ہیں، ایک بہار کے ایک ہیں صاحب ہیں بیچارے، اور ایک وہ ہے، تو ان کے پاس جانا چاہیے۔ 1-2 دفعہ گئے، انہیں سمجھانے کی کوشش کی تو وہ بہت برا ماننے لگے، بڑی وہ کرنے لگے، تو ان سے برداشت نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے جو ہے یہ جو ان کے پنڈت شری رام شرما کے بھتیجے ہیں، انہوں نے ان سے پوچھا یہ کیوں آتے ہیں؟ کہ یہ اس لیے آتے ہیں کہ مجھے پھر دوبارہ ہندو بنانے کی کوشش، مسلمان بنانے کی کوشش کریں، یہ مولوی ہیں، اور اگر یہ پھر بھی ہندو ہو جائیں، آپ ان پر کام کیجیے، اگر یہ ہندو ہو جائیں گے تو بہت اچھے ہندو ہوں گے، اور یہ پھر اس کے واسطے سے بہت سے مسلمان ہندو ساری سماجی ہو جائیں گے۔ کہ اچھا، انہوں نے جب وہ اتفاق سے جا رہے تھے انہیں بلایا، مولانا سنیے بات کیجیے، کہ انہوں نے اپنے ہندو مذہب کی دعوت دی، وید ہیں اصل تو ہم ہندوستان میں ہیں، ہمیں اللہ نے عرب میں پیدا نہ کرتے، اگر مسلمان ہونا ہوتا تو ہمارے دیش کے جغرافیے کے اعتبار سے ہندو دھرم ہی صحیح ہے، وہاں پانی کی کمی ہے اس لیے نہانا ہفتے میں ہوتا ہے، اور جو ہے وہ مٹی سے استنجا کرنا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہاں پانی بہت ہے اس لیے روزانہ اسنان ہوتا ہے، ہمارے دھرم میں یہ الگ الگ علاج سے باریک میں دھرم بنائے، انہیں سمجھا۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ ایسا ہے، انہوں نے کہا کہ میرے بارے میں کہا کہ وہ ہمارے گرو ہیں، اگر آپ بہت انصاف پسند آدمی ہیں، اگر آپ ان کو قائل کر لیا تو وہ ہندو ہو جائیں گے، اور ہو جائیں گے تو ہم سبھی ہندو ہو جائیں گے، ان کے ساتھ آپ ان سے ملیے۔ تو انہیں معلوم تھا میرا ایک سفر ہونے والا ہے، مین روڈ پر ہائی وے نمبر 1 پر ایک جگہ ہے، وہاں رسوئی کی جگہ مسجد میں ان کی ملاقات طے ہوئی، مجھے بھی ذرا جلدی تھی، تاخیر ہو گئی، وہ ملے تو مجھ سے کچھ بات کرنے لگے، میں نے کہا دیکھیے پنڈت جی میں آپ سے بات کروں گا، ملاقات کروں گا، مگر میری آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ میری ہمدردی میں آئے، میں جو ہے وہ ایک کتاب کیس راما راؤ کی ہے کہ مسلمانوں اسلام کے پیغمبر، چھوٹے سا ایک کتاب چاہے اگر مسلم کا لکھا ہو، میں سمجھتا ہوں کہ سیرت پر ہم کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگ اتنے کام تحقیقی اور سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کوئی ایسی سیرت کی کتاب 100% جس کو دے کر مطمئن ہو جائے کہ غیر مسلم کو دی گئی تو صحیح بات پہنچ گئی، علاوہ اس چھوٹی کتاب کے مجھے نہیں ملتی اب تک بھی، جبکہ ایک غیر مسلم نے لکھی ہے۔ چراجے ہوئے نے انہیں کہا کہ یہ کتاب ہے اس کو پڑھیے، لیکن آپ اس نیت سے پڑھیے، یہ مت پڑھیے اسلام کے پیغمبر، آپ اس نیت سے پڑھیے کہ وہ آپ کے بھی پیغمبر تھے، آپ کے لیے سندیش ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد جب میں آپ سے ملوں گا اور پھر مل کر ہم آپ آپس میں طے کریں گے، بات کریں گے، جو بات آپ ہوگی ہم آپ کی مان لیں گے، آپ ہماری مان لیں گے۔ وہ انہوں نے جو پڑھی کتاب کو تو وہ خود کہتے ہیں پنڈت جی کہ بہت زیادہ عمر نہیں ہے، 38-39 سال کے وقت، تو 40 سال کے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کتاب کو میں نے پڑھا تو میرے دل میں آیا کہ پنڈت جی نے جو ہے کہ راما راؤ نے غلط لکھا ہے کہ اسلام کے پیغمبر، یہ تو میرے پیغمبر ہیں، اور آپ نے وہ مولانا صاحب نے صحیح کہا ہے۔ میرے دل میں ایسی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، اور ایسا دل چاہا کہ کیسے میں مر جاؤں اور اسے مل جاؤں، مطلب اتنا طبیعت میں محبت۔ مگر مجھے خیال آیا کہ بھائی تو سماج کے بانی کا بھتیجا ہے، تو اگر اس مسلمانوں کے قریب ہو جائے گا اور اسلام کا جادو تیرے پر چل جائے گا تو اسلام کے ہندو دھرم کا کیا ہوگا اور آریہ سماج کا کیا ہوگا؟ تو میں نے اپنے اندر کے جذبے کو ختم کرنے کے لیے ابھارا، کوشش کی کہ تجھے ہندو مذہب پر رہنا ہے، یہ کوئی ہے، اور میں نے غصے میں اس کتاب کو چھت پر پھینک دیا۔ میں اس کے پاس گیا، اس کا نام رام پرساد تھا، یہ طیب کا نام رام پرساد، اس کے پاس گیا کہ اسلام کے خلاف جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کے خلاف، ان کی سیرت کے خلاف، ان کے پر جو لگائی کتابیں ہوں تو کوئی بتائیے ہندوؤں کی کوئی کتاب کسی نے لکھی ہو اسلام کے خلاف؟ انہیں نہیں، مسلمانوں کی کیا حقیقت پسند، اس نے کہا مرتد حقیقت پسند مسلمانوں نے بھی لکھا ہے، اور ان کا تسلیم نسلیم صلی اللہ علیہ وسلم رشدی کی کتاب پڑھیے، وہ مسلمان ہے، سچائی تو خود مانی جاتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ کتابیں کہاں سے لا دی کہ میں لا دوں گا، تو وہ اسی روز گیا دلی سے اور 4 کتابیں لے کر آیا، 2 تسلیمہ نسرین کی، 2 سلمان رشدی۔ کہتے ہیں کہ میں رات کو دیر تک پڑھتا رہا، میرے دل میں آیا کہ مالک کی ان پر پھٹکار ہے، اصل میں یہ سچائی نہیں ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ یہ ایسے محسن کے خلاف قلم اٹھا رہے ہیں اور مالک کی ان پر پھٹکار، یہ میرے دل میں خیال ہے۔ میں سو گیا تو میں نے خواب دیکھا کہ وہ جو ہے اللہ کے نبی، میں موجود ہوں، کسی مجھے دیکھا
کہ पंडित जी चलिए मैं आपको आपके पैगंबर से मिलवा दूं कि क्या यहाँ मौजूद है, क्या मस्जिद में मौजूद है। तो मैं उनको लेकर गया वहाँ, तो वहाँ देखा कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। ये देखते ही कहते हैं मैं कदमों में गिर गया, चिमट गया। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमर पर हाथ रखा मोहब्बत से, शफकत से। और नहीं, हाँ पहले पंडित श्री राम शर्मा को देखा इन्होंने ख्वाब में एक दिन पहले दिन, और उन्होंने कहा कि जो है नाम मुझे सब याद नहीं आ रहा, बेटा तुम गलत फहमी में मत रहना, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही कल की अवतार नलाशद हैं जिनका वेदों में जिक्र है, उनको माने बगैर मुक्ति नहीं मिल सकती। और जा और जल्दी से जाकर जो है वो इस्लाम का कलमा पढ़ लो। फुलत को जानते नहीं थे। तो ये हमारे साथियों ने बताया था कि हम सोनीपत से आए, फिर वो सोनीपत गए, एक मास्टर साहब ने उन्हें फुलत का पता बता दिया, वो जो है फुलत जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन वक्त इतना नहीं था तो ये रात को वहां सोए। तो रात को फिर जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म इस तरह मुलाकात हुई। अब आँख खुली तो